بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اللہ عز و جل کو ازل ہی میں یہ علم تھا کہ بندوں نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے اپنے اس علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اسی علم کو قضاء و قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا لوح محفوظ میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو بندوں نے اپنے اختیار سے کرنا تھا، اس لیے یہ وہم نہ کیا جائے کہ بندے محض تقدیر کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم لوح محفوظ کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا فرمایا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے۔ اللہ عز و جل ہر روز اس میں 360 بار نظر فرماتا ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے اور مارتا ہے اور جلاتا ہے اور عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، اور جو اللہ عز و جل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھیں، اور اس وقت اللہ عز و جل کا عرش پانی پر تھا۔ میرے عزیز دوستو، افلاک کی حرکت، سورج کی گردش اور دن رات کے گزرنے سے ماہ و سال کا تعین ہوتا ہے، جبکہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں 50,000 سال کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اگر آسمان وغیرہ ہوتے تو 50,000 سال گزر جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ لکھ، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور سے تجلی فرمائی، سو جس نے اس نور کو پا لیا اس نے ہدایت کو پا لیا، اور جس نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ عز و جل کے علم پر خشک ہو چکا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ عرش عظیم کی دائیں جانب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جو چیز لوح محفوظ میں لکھی وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ مجھے چھوڑ کر جس کو چاہے اپنا معبود بنا لے۔ میرے عزیز دوستو، زمین میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ عز و جل تو عالم الغیب ہے تو پھر لوح محفوظ میں یہ سب کچھ کیوں لکھا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور لوح محفوظ میں ان سب کو لکھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، لوح محفوظ میں ان چیزوں کو لکھا دیکھ کر فرشتے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کا علم رکھتا ہے، یعنی وہ ان سب چیزوں کو پہلے ہی سے جاننے والا ہے۔ نمبر 2، مخلوق کے گناہوں کو لکھا دیکھ کر فرشتے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور ان کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے نیک اور مقرب بندے اور اس کے اولیاء بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ ملا علی بن سلطان نے اپنی شرح مشکات میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ لوح محفوظ کے بارے میں ابھی ہم نے جو بھی کچھ سنا اسے اپنے دوسرے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔